السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے۔ جو کچھ ہوا اسی کے کرم سے ہوا، اسی کے فضل سے ہوا، آئندہ بھی اسی کے کرم سے ہوگا۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کر لے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں۔ بندہ محتاج بن کر، طالب بن کر دین پر چلے، دین کا کام کرے، اللہ قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بے نیاز ہیں کہ چونٹی سے کام لے لیں، مکڑی سے کام لے لیں، مکھی سے کام لے لیں۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، کیونکہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ قدرت سے ہوتا ہے، اور قدرت کسی کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ماشاءاللہ ہمارے حفاظ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سنایا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مصلی حضرات ساتھی اکثر تراویح کے بعد فیڈ بیک دیتے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن سنا رہے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے، اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علوم سے نوازے۔ دوستو، ہم سب یہاں پر ایک بہت بڑی نسبت پر آئے ہیں۔ ہماری نسبت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تکمیل پر دعاؤں کی قبولیت ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم دیکھیں، اس کی ابتدا دعا سے ہے اور اس کی انتہا اور تکمیل بھی دعا پر ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یہ اصل میں دعا ہے، اور آخری کی جو 2 سورتیں ہیں وہ بھی دعا ہیں۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ کی خوب تعریف، خوب حمد بیان کرنے کے بعد بندہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دعا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اس کے نتیجے میں پورا قرآن ہمیں ملا، جو قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ زندگی کیسے گزارنا، اپنی ذاتی زندگی کیسی ہو، گھر کے اندر کیسے ہو، معاشرتی زندگی کیسے ہو، اخلاقی زندگی کیسے ہو، کن چیزوں سے بچا جائے، کس چیز سے اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، یہ سارا قرآن پاک ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ شیطان اور نفس ہے۔ آخری کی 2 سورتوں میں رب الناس، رب الفلق کہہ کر اللہ سے حفاظت مانگی گئی۔ اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو ہدایت پر چلا لے۔ قبولیت کا موقع ہے، اس موقع پر ہم سب اللہ سے مانگیں۔ معافی مانگنا آسان ہے، زندگیوں کا بدلنا اصل ہے۔ اصل معافی کیا ہے؟ کہ آدمی زندگی کو بدلے۔ اور قبولیت کے موقع پر، قبولیت کی گھڑیوں میں جب بندہ طے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت مل جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس میں ہم اور اللہ کے درمیان ہمارا ایک معاملہ ہو۔
اے اللہ آج تک کی غلطیوں کو جو ہوئی ہیں مجھے معاف فرما دے۔ سچے دل سے ندامت اسی کو کہتے ہیں، شرمندگی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے کریم۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ بہت احسان کرنے والا، فضل کرنے والا، ہمارے اعمال سے زیادہ دینے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ حدیثوں میں آیا ہے۔ ان کے زمانے میں قحط آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگ آئیں اور اناج لے کر جائیں۔ کہا کہ دیکھو وقفے سے آنا، روزانہ نہیں آنا۔ تو ایک لڑکا، ایک نوجوان پہلے دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور پکڑ لیے۔ کہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم 3 دن سے اناج آ کر لے کے جا رہے ہو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے کہ آپ مجھے پہچانتے میں کون ہوں؟ انت کون پہچانتے کون ہوں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کون ہے تو وہ کہتا ہے انا من الذی شہد شاہد من اہلھا، میں وہ نوجوان ہوں جس نے بچپن میں جب آپ پر الزام لگا تھا تو پاکی کی گواہی دی تھی۔ دودھ پیتا بچہ یوسف علیہ السلام کی پاکی کی گواہی دی ہے، وہ میں ہوں، ابھی جوان ہو چکا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، ارے تو ہے، فاجلسہ واکرمہ، بڑے اکرام کے ساتھ اس کو اپنے پاس بٹھائے اور اس کا اکرام کیا اور بہت سے ہدیے اپنے دینے لگے۔ وہ خوش ہو کر جب نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل ہمارے پیغمبر سے کہیے، جس شخص نے ایک مرتبہ زندگی میں آپ کی پاکی، آپ کی تعریف بیان کی، آپ نے اس کے ساتھ یہ اکرام کیا، بتاؤ وہ شخص جو صبح شام میری پاکی کو بیان کرے، میں اس کے ساتھ کیسا اکرام کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ بہت کریم ہے۔ اسی لیے دوستو کہ ہم یہاں پر کس کیفیت سے آئیں، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ کیفیت ہماری ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے علاقے میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھے ان سے جو ہے نا مانگنے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے آئے۔ اور سوال کس طرح کر رہے ہیں؟ مسنا اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، قحط آ چکا ہے، بڑے حالات میں ہم ہیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت ہی حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سمجھ رہے کیا سمجھ؟ ہماری یہ ہو کہ ہماری عبادتیں، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل ایک حقیر سی چیز ہے۔ آدمی اس وقت اپنی عبادتوں کو نہ دیکھے، اللہ کی رحمت پر اس کی نگاہ ہو، اللہ کے کرم پر اس کی نگاہ ہو، یہ سوچیں میرا عمل کھوٹا ہے، میری عبادتیں کھوٹی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، آپ ہماری جھولی بھر دیں، وتصدق علینا، ہم پر احسان کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں نوازا۔ پہلے تو کہا کہ تم ہی یوسف، تم میرے بھائی ہو نا، یوسف کہاں ہیں؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پکڑ لیا ان کی غلطی، اور غلطی پکڑنے کے بعد معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ سے بھی میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ بھی معاف کر دے گا، جاؤ اب یہاں سے، اور خوب دے کر بھیجا۔ تو ہماری یہاں پر جو حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے لینے کے لیے ایک مہمان بن کر، قرآن پاک کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہم بس اللہ کی رحمت کی طرف ہماری نگاہ ہو۔ اللہ بڑا ہے، اس کی رحمت بڑی ہے، اس کا کرم بڑا ہے۔ ایک صحابی نے کہا وَذُنُوبَا هَلَكْتُ یا رسول اللہ، آپ نے کہا یہ مت کہو،
ہائے میرے گناہ، میں تو تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، نہیں کہو اس طرح۔ نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت بڑی ہے، میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت بڑی ہے، اور مجھے میرے عمل پر بھروسہ نہیں، تیری رحمت پر بھروسہ ہے، میں بس تیری رحمت کے سہارے، میں بس تیری امید پر ہاتھ اٹھایا ہوں۔ بس یہ کہا 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دوستو آج ہم اللہ سے مانگیں، نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے، اخلاق کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا۔ قرآن پاک محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی المتحابین فیہ المتجالسین فیہ المتزاورین فیہ المتزابلین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف اور صرف میری محبت کی نسبت پر آپس میں ملتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ رہنا، جڑ کر رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ دوستو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ دعا جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی، دعا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کا نام ہے۔ قدرت میں ہر چیز ہو سکتی ہے، دعا میں، دعا سے ہر چیز ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا جب انہیں خوشخبری سنائی گئی، کیسے مجھے اولاد ہوگی؟ بڑھاپا آ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، جسم پر ہڈیوں پر سے گوشت اتر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری دعا سے کبھی نامراد نہ ہونا۔ دعا اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کا نام۔ جب بندہ اللہ کی خوب تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی خوب حمد بیان کرتا ہے، اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعاؤں سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ سکھایا کہ تم خوب اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ ایک صحابی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کتنا آسان جملہ ہے۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اب مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، بندہ تعریف کرتا ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ، اللہ کا ایک نام ہے جس میں بہت تعریف ہے، وہ ایسا نام ہے، وہ ایسی دعا ہے کہ بندہ اس دعا پڑھ کر جو مانگتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتے ہیں۔ جس مصیبت میں ہوتا ہے اس کی مصیبت کو اللہ دور کرتے ہیں۔ جس چیز کا سوال کرتا ہے اس کی سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بتا دیں۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ کسی کام میں لگ گئے، آپ کسی کام میں لگ گئے، ارادتاً بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ آگے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری امت اتنی اچھی دعا کو دنیا کے لیے استعمال کرے، دنیا کے لیے استعمال کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، بار بار پوچھنے لگی، آپ خاموش۔ حضرت عائشہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلها ان تغفر لنا وترحمنا۔ یہ جب دعا سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا عائشہ تم نے تو وہ دعا پا لی، یہ وہی دعا ہے جو میں تمہیں کہہ رہا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 ہی جملے ہیں، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ اس سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر ہے۔
تو جب بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں آیت الکرسی پڑھیں، سورہ حشر کی آیتیں یاد ہیں تو وہ پڑھیں، اللہ کے خوبصورت ناموں کو پڑھیں جس سے اللہ کی مددیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے اسباب کی انتہا ہے وہاں سے دعا کی ابتدا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس دعا سے پوری نہ ہو۔ پورے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مراد کو سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دعا کو درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، كل شيء هالك إلا وجهك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيتنا على نفسك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الخالق، سبحان المالك، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله بحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا عماد من لا عماد له، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا منقذ الهلكاء، يا محسن، يا منعم، يا الله، يا الله، أنت الله لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح، يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح، يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز،
يا حسن التجاوز، يا من رآنا على الخطايا فلم يفزحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفزحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفزحنا، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا جابر العظم الكثير، يا رازق الغراب في عظم الكثير، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمن علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة بعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبنا، المقر المعترف بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المعطين، يا أمان الخائفين، يا زين السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا مونس كل وحيد، يا مونس كل وحيد، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إننا فقراء فأغننا، وإننا أذلاء فأعزنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من القانتين،
اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. إليك ربي فحببنا. إليك ربي فحببنا. وفي أنفسنا لك ربي فذللنا. وفي أعين الناس فعظمنا. ومن سيء الأخلاق فجنبنا. وعلى صالح الأعمال فقومنا. وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع المكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن السيئات عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات. يا رافع الدرجات. يا دافع البليات. يا دافع البليات. يا دافع البليات. يا مشكل الحاجات يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظنا من كل بلايا والمصائب والأعداء والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. يا رب بالمصطفى. يا رب بالمصطفى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرمين. يا واسع الفضل اغفر لنا. يا واسع الفضل اغفر لنا. يا ستار الذنوب يا غفار الذنوب امحو خطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وإليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بس تیرے دربار میں تیرے بلانے سے آئے ہیں یا اللہ، قسم ہے تیرے بلانے سے آئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے یا اللہ، تیرے کے بلانے سے آئے ہیں، تیری توفیق سے آئے ہیں، تیری توفیق سے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ جب تو توفیق ہاتھ اٹھانے کی دیتا ہے تو معاف کرنے کے لیے دیتا ہے، نوازنے کے لیے دیتا ہے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ سایہ ہے، قرآن پاک کی تکمیل کے انوارات ہیں۔ اے اللہ تیرے مہمان بن کر قرآن پاک کی نسبت پر تجھ سے مغفرت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اس سارے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ پورے امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہر چیز کھوٹی ہے یا اللہ۔ کریموں کا دستور ہے کہ اے اللہ جب کوئی غریب کوئی فقیر کھوٹی چیز دے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اصلی چیز دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس ہر عمل کھوٹا ہے، ہم نماز کو نماز کہنے کے قابل نہیں یا اللہ، ہماری تلاوت کو تلاوت کہنے کے قابل نہیں ہے اللہ۔ یا اللہ ہر عمل میں کھوٹ ہے، ہر عمل میں کھوٹ ہے یا اللہ، ہم اپنی کمی کا اقرار کرتے ہیں، بس اے اللہ ہمارے عملوں پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دے، شرف قبولیت سے نواز دے یا اللہ، اصلی مغفرت عطا فرما دے، اصلی ہدایت عطا فرما دے، اصلی قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، تو اجود الجوادین ہے، اے اللہ تو دینے والا ہے، تیرے خزانے تو دینے کے لیے ہیں، یا اللہ ہم لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، وہ گناہ جو تیرے حقوق سے متعلق ہیں ان کو بھی معاف فرما، وہ گناہ جو اے اللہ بندوں سے متعلق ہیں اس کو بھی معاف فرما، یا اللہ حقوق العباد کو بھی معاف فرما، یا اللہ تو بندوں کو دے کر راضی کر سکتا ہے، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، جس پر جو زیادتی ہم نے کی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، اگر معاف نہ کیا رحم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ اتنی نعمتیں نوازنے کے بعد یا اللہ بس تو ایک نعمت ہمیں نواز دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما دے، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے حکموں پر چلیں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیری نافرمانیوں سے بچیں گے۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری اعانت فرما، تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنا فضل اپنا کرم شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ تیرے دین پر چلنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، بہت کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، تیرے حکموں کو پورا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیرا دیا ہی ہم استعمال کرتے رہے، لیکن اے اللہ بڑے ناقدرے، دین کی ناقدری کی، نبی کی ناقدری کی، تیرے اے اللہ قرآن پاک کی ناقدری کی۔ اے اللہ ہمیں ناقدروں میں شامل نہ فرما، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہدایت پر چلا لے یا اللہ، جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کو لے کر چلتی ہے۔ اے اللہ اپنا فضل اپنا کرم موت تک شامل حال فرما،
ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما، ہدایت کی راہیں کشادہ فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ تیرے حکموں کو پورا کرنے والا ایمان نصیب فرما، تیرے حکموں پر چلانے والا یقین نصیب فرما۔ یا اللہ تیری نافرمانیوں سے بچانے والا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ تیری نافرمانیوں سے بچا لے، یا اللہ تیرے تو منع کردہ چیزوں سے بچا لے، اپنے کرم سے بچا لے، اپنا فضل شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف فرما، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بڑے پن سے، کبر سے، حسد سے۔ اللہ ہمارے دل کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر دے، پاک صاف کر دے۔ یا اللہ یہ دل تو تیرا گھر ہے، اس گھر میں تیری محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تیری محبت پیدا فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیرے حکموں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا شوق پیدا فرما، نمازوں کو ادا کرنے والا بنا، پنج وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ حکموں کو توڑنے سے بچا لے، یا اللہ تیرے غضب سے بچا لے، تیرے قہر سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری ناراضگی والے اعمال سے بچا لے، یا اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے۔ اپنی رضا شامل حال فرما، اپنی رضا شامل حال فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم توفیق مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ شیطان اور نفس کے شرارتوں سے بچا لے، برے ماحول سے بچا لے، یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ چلا لے، عافیت کے ساتھ چلا لے۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ کسی بھی قسم کی آزمائش کے قابل نہیں، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ مالی اعتبار سے، نہ گھریلو معاملات کے اعتبار سے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کمزور ایمان لے کر چل رہے ہیں۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ چلا لے، آزمائش اور امتحان سے بچا لے، آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، نہ دنیا میں کسی کا محتاج بنا، نہ آخرت میں کسی کا محتاج بنا۔ یا اللہ بس تیرے در کا بھکاری بنا دے، یا اللہ ہمیں بس تیرے در کا بھکاری بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تیری ماننے والا بنا دے، تجھے خوش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم نے ہر ایک کو راضی کیا، تجھے ناراض کیا، اے اللہ معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ، سچی پکی توبہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمان پر ثابت قدم فرما۔ دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، کفر کی موت سے بچا لے، نفاق کی موت سے بچا لے، اے اللہ بے ایمانی کی موت سے بچا لے، بے دینی کی موت سے بچا لے، یا اللہ اچانک کی موت سے بچا لے، حادثات کی موت سے بچا لے، یا اللہ بیماریوں کے اے اللہ شکار ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بچا لے۔ یا اللہ موت تو ہر ایک کو اپنے وقت پہ آنے والی ہے، یہ وقت تو طے ہو چکا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کسی کا محتاج بنائے بغیر عافیت کے ساتھ چلا لے، عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان ہو، زبان پر کلمہ ہو، دل میں ہمیں ایمان ہو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ کسی کا حق ہم پر نہ ہو، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، ایمانی موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے یہ سورج اے اللہ لاتا ہے اور پوری اندھیری کو اے اللہ دور کر کے روشن کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری قدرت روزانہ تو بتاتا ہے۔ اے اللہ جس طرح اس سورج کے ذریعے سے ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، ایمان کے روشنی سے پورے عالم کو منور فرما، ہدایت کے نور سے پورے عالم کو منور فرما۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب کو پھیر دے یا اللہ، لوگوں کے قلوب کو پھیر دے یا اللہ، لوگوں کے قلوب کو پھیر دے یا اللہ، اطاعت کی طرف پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے، دین کی محبت، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک بر اعظم کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ برادران وطن کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ برادران وطن کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ خاص طور پہ ہمارے دوست و احباب جن کے والدین اور رشتہ دار ابھی ایمان نہیں لائے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
یا اللہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے، یا اللہ بس تیری نظر کرم ہے، تیری نظر کرم ہے۔ اے اللہ ابو بکر کو صدیق تو نے ہی بنایا ہے، عمر کو فاروق تو ہی بنایا ہے، تیری ایک رحمت ہے، تیری ایک رحمت کی نگاہ پڑ جائے یا اللہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر، ہماری نسلوں پر، اے اللہ پوری امت پر، پورے عالم انسانیت پر ہدایت کے فیصلے فرما دے، سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما، ہر قسم کے گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مسجدوں میں اے اللہ مسجدوں کو آنا آسان فرما، مسجدوں کو آنا آسان فرما، مسجدوں کو آنا آسان فرما۔ یا اللہ تیرے گھر سے تعلق نصیب فرما، تیرے گھر سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی عطا فرما، سنت والی زندگی عطا فرما، سنت پر زندگی قائم فرما، سنت پر مرنا آسان فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری سن لے، یا اللہ تو ہماری سن لے، اے اللہ تو بہت سننے والا ہے، تو سمیع الدعا ہے، مجیب الدعوات ہے۔ یا اللہ مبارک ایام، مبارک وقت چل رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی سن لے، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری ایک ایک حاجت کو پورا فرما، ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرما۔ سر سے لے کر پیر تک محتاج ہے، حاجتوں پہ جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے غیب سے، اپنے خزانے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری ایک ایک حاجت کو پورا فرما، سواری کی حاجت کو، گھروں کی حاجت کو، کھانے پینے اور کپڑوں کی حاجت کو، صحت کی حاجت کو، اے اللہ ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ضرورتوں میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا الہ العالمین امت میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، اے شافی مطلق شفا عطا فرما، اے شافی مطلق شفا عطا فرما۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی جمیع المسلمین، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی جمیع المسلمین، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی جمیع المسلمین۔ اے اللہ بہت سے لوگ کینسر میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی صحت عطا فرما، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جن کو شفا مل چکی ہے دوبارہ اے اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما، یا اللہ دوبارہ ان کو اس بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، ذہنی صحت عطا فرما، جسمانی صحت عطا فرما، روحانی صحت عطا فرما۔ یا اللہ سحر سے جادو سے حفاظت فرما، سحر سے جادو سے حفاظت فرما، سحر سے جادو سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ ہر ہلاک کرنے والے گناہ، ہر ہلاک ہونے والے اے اللہ بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر آفت سے، ہر مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دوائیں استعمال کر رہے اس میں شفا ڈال دے، یا اللہ اس میں شفا ڈال دے۔ یا اللہ بازار سے تو دوا خرید سکتے ہیں، شفا تو تیرے خزانے سے ملتی ہے، اپنے کرم سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جسم کی بھی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جسم کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر قسم کے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لے، یا اللہ ہر قسم کے امراض سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ بہت سے لوگ اپنے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی خلاصی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے علماء میں، ہمارے اے اللہ بہت سے لوگ مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں اے اللہ سالوں سال جیل میں محبوس ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی خلاصی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کی خلاصی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما۔ ناجائز مقدمات میں ہے تو اللہ عافیت سے بچا لے، عافیت سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، 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 نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بچوں کو اے اللہ نیک بنا،
نیک بنا، اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے سے جوڑ لے، اے اللہ اپنے دین سے جوڑ لے، اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، ہمارے بچے اور بچیوں کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ دہریت سے، الحاد سے، یا اللہ شرک سے، نفاق سے، یا اللہ بے دین ہونے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ارتداد کی لہریں چل رہی ہے، یا اللہ اس ارتداد کی لہروں میں اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، ان کو دین سے جوڑ دے، اپنے سے جوڑ دے، مسجد سے جوڑ دے، مسجد کے اعمال سے جوڑ دے، نیک صحبت عطا فرما، نیک صحبت عطا فرما۔ اے اللہ غلط صحبتوں سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے، برے لوگوں کا نشانہ بننے سے بچا لے، یا اللہ ان کے ایمان کو لٹنے سے بچا لے، ان کے دین کو لٹنے سے بچا لے، ان کے حیا اور اخلاق کو لٹنے سے بچا لے۔ شیطان نے تو پوری پلاننگ کر لی ہے، اے اللہ تحریکیں چل رہی ہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ مستقل نظام چل رہا ہے۔ اے اللہ تو بہت حفیظ ہے، تو نصیر ہے، اے اللہ تیری حفاظت، اے اللہ تو ایسی حفاظت اسماعیل علیہ السلام کی تو چھری کے نیچے سے حفاظت کر لی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تو نے حفاظت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ مکڑی کے جالے سے تو نے حفاظت کی۔ آج بھی تیری قدرت اتنی بڑی ہے یا اللہ، تو بڑا ہے، تیری قدرت بڑی ہے، تیری قدرت میں، تیری شان میں کوئی کمی نہیں۔ ہماری نسلوں کو ارتداد سے بچا لے، ہماری نسلوں کو ارتداد سے بچا لے، دین کے پلٹنے سے بچا لے، قدموں کے ڈگمگانے سے بچا لے، قدموں کے پھسلنے سے بچا لے، ثابت قدم فرما دے، ثابت قدم فرما دے۔ جس ماحول میں ہم پلتے تھے آج اس سے زیادہ خطرناک ماحول ہے، قدم قدم پر ایمان پر حملے ہو رہے، دین پر حملے ہو رہے۔ یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ حفظ کر رہے ہیں تو ان کے حفظ کو قبول فرما، ان کے حفظ کو آسان فرما، قرآن پاک کا شوق نصیب فرما، یاد کرنا آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما، قرآن پاک کی محبت پیدا فرما، محبت کے ساتھ حفظ کرنے والا بنا، علم حاصل کرنے والوں کے علم کو قبول فرما، شوق نصیب فرما، عالمانہ صفات نصیب فرما، علماء ربانیین میں بنا، علماء ربانیین میں بنا، علم کے ساتھ خشیت نصیب فرما، علم کے ساتھ تقوی نصیب فرما۔ ان بچوں کو، ان نسلوں کو اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما، اس علاقے کے لیے قبول فرما، اس ملک کی ہدایت کے لیے قبول فرما، یہاں کی نسلوں کے لیے قبول فرما، یہاں کی نسلوں کے لیے قبول فرما۔ جو بچے کالج میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، انہیں اچھے نمبرات میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں وہاں پر دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ ان کو برے ماحول سے حفاظت فرما لے، ہر اے اللہ عقیدے کے، عملی، اخلاقی فتنوں اور گمراہیوں سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ انہیں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نیک، صالح، پاکیزہ جوڑے نصیب فرما، پاکیزہ جوڑے نصیب فرما، پاکیزہ جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جن گھروں، اے اللہ جہاں جو گھر ہیں، اے اللہ گھروں کے اندر محبتیں پیدا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، میاں بیوی میں محبت، مودت پیدا فرما۔ یا اللہ سکون نصیب فرما، گھریلو زندگی کا سکون نصیب فرما، دونوں کو آپس میں معاون بنا، ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنا، ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا فرما، حقوق کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، احسان کرنے والا بنا، اے اللہ معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ گھر کو کشادہ فرما، دلوں کو کشادہ فرما، گھروں کو، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھر بنا دے، ہمارے گھروں کو ایمانی گھر بنا دے، ہمارے گھروں میں ایمانی اعمال کو زندہ فرما دے، نمازوں کو زندہ فرما، سنتوں کو زندہ فرما، اخلاق کو زندہ فرما، بڑوں کے ادب کو زندہ فرما، بڑوں کا ادب کو زندہ فرما، چھوٹوں پر شفقت کو زندہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہر شر اور آفتوں سے بچا لے۔ یا الہ العالمین اے اللہ جن گھروں میں، جن میاں بیوی کے درمیان ناچاقیاں ہیں اس کو ختم فرما، یا اللہ ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، رشتوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما، رشتوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جن کے جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اے اللہ
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک دعا پڑھ لو، یمن کے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہو تو اللہ اسے آسان کر دیں گے، اللہ اسے اتار دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بفضلک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اپنے کرم سے، اپنے خزانے سے ہمارے قرضوں کو اتار دے، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت کی روزی نصیب فرما، عافیت کی روزی نصیب فرما، روزی میں کشادگی پیدا فرما، وسعتیں پیدا فرما۔ یا اللہ، اے اللہ عزت کی روزی نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما، مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ مقدر کی روزی برکت کے ساتھ کر دے یا اللہ، مقدر کی روزی کو برکت کے ساتھ کر دے، وسعت کے ساتھ کر دے، کشادگی کے ساتھ کر دے یا اللہ۔ بڑھاپے کے رزق کو وسیع فرما دے، بڑھاپے کے رزق کو وسیع فرما دے، کشادہ بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ، جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کے لیے جاب عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے پاس کاروبار میں پریشانیاں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال پاکیزہ رزق کے فیصلے فرما۔ اے رزاق، یا رزاق، اپنی رزاقیت سے اللہ ہمارے لیے ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، اپنے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، ہمارے اس مسجد کو قبول فرما، ہماری اس مسجد کو قبول فرما، یہاں کی محنتوں کو قبول فرما، یہاں کے ایک ایک کام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، چھوٹوں کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ، ایک ایک کی محنت کو قبول فرما، اس کو قبولیت سے نواز دے یا اللہ، اس کو قبولیت سے نواز دے یا اللہ۔ ہم اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، محبتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما یا اللہ۔ ہم سب کو آپس میں جوڑ دے، ہم سب کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ۔ کلمے کی وحدت پر ہم سب کو جوڑ دے یا اللہ۔ ہمارے قلوب میں نفرتوں کو، عداوتوں کو ختم فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو جوڑ دے، مسجد سے جڑ کر یا اللہ ہمیں محنت کرنے والا بنا یا اللہ۔ یہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یہاں سے ہدایت پھیلے، خیر پھیلے، اس کے لیے قبول فرما۔ یہاں آنے والوں کو خیر عطا فرما، ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ ہر شر سے یہاں کی حفاظت فرما، ہر شر سے یہاں کی حفاظت فرما، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین کے وقار کو بلند فرما، حرمین کے وقار کو بلند فرما، حرمین کے وقار کو بلند فرما یا اللہ۔ حرمین کے وقار کو بلند فرما۔ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، وہاں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ امت بہت بے مظلوم ہے، مظلومیت کا شکار ہے یا اللہ۔ یا اللہ، امت کی عورتیں، بچے، جوان، ان پر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما، نصرت کے اسباب کو زندہ فرما، نصرت کے اسباب کو زندہ فرما۔ ہمیں پتہ ہے یا اللہ، ہمارے ہی اعمال، ہمارے ہی گناہ اے اللہ ہمیں اس ذلت تک پہنچا چکے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، ہم اے اللہ بس معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ۔ اس امت کو عزت کے دن دکھا دے یا اللہ، اس امت کو عزت کے دن دکھا دے یا اللہ۔ ذلتوں سے بچا لے یا اللہ، ذلتوں سے بچا لے، پریشانیوں سے نکال کر عافیت میں لا لے یا اللہ۔ یا اللہ، عزت کے دن دکھا دے یا اللہ۔ یا اللہ، تو بھی عزت سے دیکھ لے یا اللہ، تو بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے یا اللہ۔ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے قبلے کی حفاظت فرما لے، ہمارے قبلے کی حفاظت فرما لے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں اے اللہ اس کی حفاظت فرما، مظلوم بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، وہاں خیر پھیلا دے، وہاں خیر پھیلا دے اے اللہ، وہاں خیر پھیلا، ظالموں کو ظلم سے روک لے اے اللہ۔ ہدایت مقدر
اگر نہیں ہے تو ان کو راستے سے ہٹا دے یا اللہ، ان کو راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ اس امت کے فرعونوں سے اس امت کو نجات دے دے، اس امت کے قارون اور حامان سے اس امت کو نجات دے دے یا اللہ۔ انصاف والے حکمران نصیب فرما، رحم والے حکمران نصیب فرما، عدل والے حکمران نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہر قسم کے اختلاف اور انتشار کو ختم فرما، ہر قسم کی آفتوں کو ختم فرما یا اللہ۔ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ، جنت الفردوس نصیب فرما، حشر کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے اے اللہ۔ تو ہم پہ ستاری کا معاملہ فرما یا اللہ، ستاری کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہم پر سے اگر ستاری کی چادر ہٹ جائے تو کوئی ہمیں بات کر نہیں سکتا۔ سر سے لے کر پیر تک ہماری گندگیاں، تنہائیاں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اپنے کرم سے پردہ ڈال دے، دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، موت کے وقت بھی پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی ہم سب پر پردہ ڈال دے یا اللہ۔ ستاری کی چادر اڑا کر حساب یسیر عطا فرما کر یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما کر یا اللہ۔ تیرے حبیب کے قدموں میں ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، تیرے حبیب کے قدموں میں جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ۔ تیرا دیدار نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما، تیرے دیدار کی لذت نصیب فرما یا اللہ۔ تیری رضا نصیب فرما یا اللہ۔ کوئی حق نہیں ہے ہم یہ تجھ سے مانگے، کوئی حق نہیں، نہ ہم نے یہ کیا، نہ ہمارا عمل ایسا ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ تجھ سے مانگے اے اللہ۔ بس تیرے رحمت کی امید پر مانگتے ہیں، تیرے کرم کی امید پر۔ تو بڑا ہے یا اللہ، تیرا فضل بڑا ہے، تیری رحمت بڑی ہے، تیرے رحمت بڑی ہے اے اللہ۔ اگر تو دھتکار دے تو تیرا انصاف ہے، اگر تو اس جگہ سے دھتکار دے تو تیرا انصاف ہے، لیکن یا اللہ ہمیں انصاف نہیں، فضل فرما دے، احسان فرما دے یا اللہ۔ تیرے لاڈلے حبیب کی امت میں ہیں، بس یہی سہارا ہے اے اللہ۔ اے اللہ ہمیں نواز دے اے اللہ۔ ہم فقیر ہیں، سائل ہے۔ فقیر تو حق نہیں مانگتا، بھیک مانگتا ہے یا اللہ۔ فقیر تو سوال کرتا ہے، حق نہیں مانگتا۔ ہم تو سائل ہیں تیرے در کے، بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ تیرا دربار بہت بڑا ہے یا اللہ، بڑے دربار میں بڑی امید لے کر آئے ہیں، محروم نہ فرما یا اللہ۔ بچیاں، بچے، عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یا اللہ آئے ہیں، بوڑھے بیٹے ہیں، حفاظ علماء بیٹے ہیں یا اللہ۔ محروم نہ فرما اے اللہ، محروم نہ فرما اے اللہ۔ مغفرت خیرات میں دے دے، جنت الفردوس خیرات میں دے دے، جہنم سے آزادی خیرات میں دے دے، ہدایت کی نعمت خیرات میں دے دے، دنیا اور آخرت کی عزتیں خیرات میں دے دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ بچا لیجئے، اپنا فضل فرما لیجئے، جہنم کی سختیوں سے بچا لے، جہنم کی تکلیفوں سے بچا لے، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے یا اللہ۔ تیری ناراضگی سے بچا لے اے اللہ۔ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما۔ ہمارے بھائی بہنوں نے بہت خدمتیں کی ہے رمضان میں، تو جانتا ہے ان کی خدمتوں کو یا اللہ۔ اس کا بہترین اجر نصیب فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما انہیں اور ان کی نسلوں میں دین کو، دین کے داعیوں کو پیدا فرما، دین کی برکتیں عطا فرما، مسجد سے جوڑ دے یا اللہ۔ یا اللہ تیرے دین کا خادم بنا دے، تیرے دین کا خادم بنا دے، موت تک خدمت کے ساتھ، صفات کے ساتھ چلنے والا بنا، صفات کے ساتھ چلنے والا بنا، صفات قبولیت سے نواز دے یا اللہ، صفات قبولیت سے نواز دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ۔ ہمارے ساتھیوں کو بہترین اجر نصیب فرما اے اللہ۔ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما یا اللہ۔ عمرہ کرنے والے عمرے کو قبول فرما یا اللہ۔ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اے اللہ۔ ہماری کمیونٹی میں یہاں پر جہاں جہاں قرآن پاک مکمل ہوا اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما۔ حفاظ کو بہترین اجر نصیب فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما۔ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ۔ یہ برکتیں ہم لینے کے لیے تیرے در پہ آئے ہیں یا اللہ۔ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم یہاں سے اٹھے تو ہمارے لیے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہو، ہمارے لیے تقوی کا فیصلہ کر دے، ہمارے لیے طہارت کا فیصلہ کر دے یا اللہ۔ تھک چکے ہیں گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے، تقوی کی لذت دے دے یا اللہ، تیری اطاعت کی لذت دے دے یا اللہ، تیری محبت کی زندگی کی لذت دے
دے دے یا اللہ، اپنا بنا لے یا اللہ، اپنا بنا لے یا اللہ، اپنا بنا لے، کسی غیر کے حوالے نہ فرما، کسی غیر کے حوالے نہ فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کہی ہے یا لکھی ہے یا تمنا رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے یا اللہ، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے لیے خیر و برکت عطا فرما، ان سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ، ان سب کی ایک ایک حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں یا اللہ، ہماری اے اللہ جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری کمیونٹی کے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے طلباء میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ ہماری کمیونٹی میں بہت سے بھائی بہنوں نے یا اللہ بہت دعا کی درخواست کی، بہت بیمار ہیں، بہت سخت قسم کے کرب میں مبتلا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرما، عافیت سے نجات عطا فرما، عافیت سے نجات عطا فرما، عافیت سے نجات عطا فرما، آسانی عطا فرما، سہولتیں عطا فرما، عافیت عطا فرما، سہولتیں عطا فرما۔ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے یا اللہ، ہم نے جو کمی کوتاہیاں کی معاف فرما دے، ہم نے روزہ رکھ کے بھی گناہ کیا، ہم نے اللہ رمضان کو بھی اللہ اس کی قدر نہیں کی، معاف فرما دے یا اللہ، محروم نہ فرما۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، تو ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے، ہمارے قلوب کو بدل دے، اطاعت کی طرف پھیر دے، دلوں کی سختی اور سیاہی کو دور فرما دے، دلوں کی سیاہی اور سختی کو دور فرما دے۔ اس دل پہ اللہ تیری محبت ڈال دے، تیرے حبیب کی محبت ڈال دے، اپنا کرم ڈال دے، اپنی تجلیات ڈال دے یا اللہ۔ یا اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ، ہم سب کو محبت والی زندگی عطا فرما، اختلاف اور انتشار کو ختم فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں محنت دین کی ہو رہی ہیں، جس لائن کی بھی، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، علماء، داعیوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اس کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ جہاں جہاں مشورے ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، یا اللہ جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں، جس شعبے میں بھی ہو رہے ہیں، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی حیثیت سے مانگا، تو اپنی شان سے عطا فرما، تو اپنی شان سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی دین سے محروم نہ فرما، دین سے محروم نہ فرما، دین کے کام سے محروم نہ فرما۔ ہم کو محتاج بن کر، طالب بن کر چلا لے یا اللہ، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، اے اللہ قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری ان عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان عليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔